السلام علیکم، ایکسپریس نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ کیو اور میں ہوں احمد قریشی۔ جو اس وقت ہمارے مغربی جو نیبرہڈ ہے پاکستان کی، جو ہماری ویسٹرن نیبرہڈ ہے، گلف جو ہے یا مڈل ایسٹ، اس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے پاکستان براہ راست متاثر ہو رہا ہے۔ ہمیں اس پہ کیا کرنا چاہیے میں آپ کو بھی بتانے جاؤں گا کہ ہمارا ریاکشن جو صحیح ریاکشن ہے پاکستان میں، جو آفیشیل ریاکشن ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے، اس میں بات کرتا ہوں۔ لیکن پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے سب دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ لیٹسٹ خبر تو یہی ہے کہ آج تھوڑی دیر پہلے جو ہے سعودی حکومت نے ایران کے سفیر کو ریاض میں آرڈر کر دی، حکم دے دیا ہے کہ 24 گھنٹے میں ملک چھوڑ کر واپس چلے جائیں، مطلب ایک طرح سے ایکسپیل کیا ہے، ایرانی سفیر کو کر دیا ہے۔ اس سے پہلے دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے سفراء کو جو ہے بلا کے پروٹیسٹ دی اور یہ سب کچھ ہوا۔ میں آپ کو بھی دکھانے نہیں جا رہا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، میں آپ کو 2-3 چیزیں پوائنٹس آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ نمبر 1، پہلی بات یہ ہے کہ سعودی عرب نے 47 سعودی سٹیزنز کو ایگزیکیوٹ کیا کیونکہ ان پہ ثابت ہوا جرم کہ وہ دہشت گرد تھے۔ 47 تمام کے تمام سعودی شہری ہیں، انہوں نے ان کو ایگزیکیوٹ کر دیا۔ میرے خیال میں کسی اور ملک کو نہیں چاہیے کہ اس پہ تبصرہ کرے کیونکہ وہ ان کا اندرونی معاملہ ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ایران میں اب تک کئی وہاں پہ ایرانی شہری جن کے اوپر مختلف الزامات ہیں، سیڈیشن کے ہیں، سرکشی، بغاوت کے، وہاں پہ جو کہ سنی علماء تھے یا وہ اپنا آپ کو کہتے تھے کہ وہ علماء ہیں لیکن وہ تھے ایکچولی علماء نہیں، وہ زیادہ تر پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے اور وہ کچھ دوسرے کاموں میں ملوث تھے اور ان کو سزائے موت دی گئی۔ سعودی عرب میں یا کسی اور عرب ملکوں کے اندر یہ عرب اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پروٹیسٹ اس طرح نہیں کیا، کبھی ہم نے ایرانی سفارت خانوں پہ دھاوا نہیں بولا، نہ ہم نے اٹیک کیا۔ تو ایران کو بھی یہ چیز نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو یہ ایک ملک میں ایک چیز ہو رہی ہے، دوسرے ملک کو اس میں انٹرفیئرنس نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ غلط ہوا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بھی آگے چل کے دکھاؤں گا کہ بڑے معتبر ایرانی دانشور جو ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں، یہ جو ہوا ہے کل، کیونکہ یہ بہت غلط کام ہوا ہے۔ دو بہت بڑے اہم مسلمان ملک ہیں، ایران اور سعودی عرب، اور ایک ملک کے اندر جب دوسرے ملک کے سفارت خانے پہ دھاوا بولا جائے اور اس طریقے سے اور معاملے کو سیکٹیرینائز کیا جائے، یہ خطرناک صرف دو ملک، یہ پھر دو ملکوں کا ایشو نہیں رہتا، یہ سارے مسلمانوں کا ایشو ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر آگ لگے گی اس میں سب جلیں گے۔ تو یہ آگ کیوں لگائی جا رہی ہے، یہ نہ لگائی جائے، اس کو بند کیا جائے، اور ایشوز جو سیاسی ایشوز ہیں وہ سیکٹیرینائز نہیں ہونی چاہیے۔ تو پہلا پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا، ایک تو یہ ہے کہ ایک مداخلت نہیں ہونی چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ ایران نے بھی سنی ایکٹیوسٹ کو ایگزیکیوٹ کیا۔ سعودی عرب میں تو انہوں نے دھاوا نہیں ڈالا ایرانی سفارت خانے پہ، نہ کبھی پروٹیسٹ تک کیا، نہ کبھی ایرانی سفیر کو بلایا۔ تو یہ بات سعودیوں کی وجہ ہے، اس پوائنٹ جو ہے کہ ایران کو بھی مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی اس چیز کے اندر، اور ایشو کو سیکٹیرینائز نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ سیکٹیرین نہیں ہے۔ اور وہ بھی میں آپ کو بھی چیزیں بتانے جا رہا ہوں، بڑی انٹرسٹنگ چیزیں میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں۔ تو ایک تو یہ پوائنٹ ہے، اور دوسری پوائنٹ وہ مداخلت کی ہے۔ اور ایگزیکیوشنز کی جہاں بات آئی تو میرے خیال میں، اور میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ مثال اینڈ میں دوں گا کہ اگر ہمارے جو دوست ہیں تہران میں ایران حکومت کے اندر، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم 47 جو ایگزیکیوٹ ہوئے ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن ان میں سے ایک جو ہے وہ کیونکہ سعودی شیعہ تھے تو وہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم مداخلت کریں، تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ خود ایران کی حکومت نے ایک بڑے معتبر دانشور، مصنف اور حکیم اور شیعہ یعنی کہ فقہ جعفریہ کے بہت بڑے مصنف تھے کتابوں کے، ان کے ساتھ خود ایرانی حکومت نے کیا مطلب آپ اگر اعتراض کر رہے ہیں ان کے اوپر، تو آپ نے اتنے بڑے دانشور جو محترم تھے، شیعہ تھے، اور وہ ان کا احترام سنی حلقوں میں ازہر شریف کے اندر بھی تھا، اور ظاہر ہے شیعہ جو علماء ہیں اور ان کے جو دینی حلقے ہیں ان میں بھی تھا، قم کے اندر، نجف میں۔ یہ ساری چیزیں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں سب سے پہلے کہ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا اینڈ کے اندر کہ یہ ٹیبو جو ہے نا، ہمیں اس موضوع پہ بات کرنی چاہیے، یہ بہت اہم ہے، اور ہمیں پاکستانی ہو کے بات کرنی چاہیے، کیونکہ نہ سعودیہ پاکستانی مسلمان سنیوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، نہ ایران پاکستانی مسلمان شیعوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ یہ ممالک ہیں، ان کے انٹرسٹ ہیں، وہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ آپ کو استعمال کریں گے، ریپرزینٹ آپ کو نہیں کر رہے۔ آپ کو کوئی ادھر لے جائے گا مروانے کے لیے، کوئی آپ کو ادھر لے جائے گا مروانے کے لیے، خود وہ اپنے ملک میں بیٹھیں گے، تو ریپرزینٹ ہمیں یہ دو نہیں کرتے۔ ہم پاکستانی ہیں، ہم نے اپنے مفاد دیکھنے۔ یہ میں آپ کو چیزیں دکھاتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ایگزیکیوشن کس کی ہوئی ہے، بہت اہم چیز ہے۔ میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ چیز جو ہے فرسٹ ٹائم دکھانے جا رہا ہوں کہ یہ جو ایگزیکیوٹ ہوئے ہیں، سب 47 تو نہیں دکھاؤں گا، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ایک
یہ اس کا نام ہے، یہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے فارس الشویل. یہ بہت بڑا منظر، یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا تھیوری پرووائڈ کرنے والا، ڈائریکشن دینے والا القاعدہ کا اور داعش کا. پہلے القاعدہ کا تھا یہ، پھر داعش کا تھا، جسے ایگزیکیوٹ کیا ہے 47 جو سعودیہ میں ایگزیکیوٹ ہوئے ہیں. اچھا، ہمارا انٹرسٹ اس معاملے میں اس لیے بھی ہے، اور میرا کم از کم میں تو اس میں بہت انٹرسٹڈ ہوں اس ایشو میں، اس لیے کہ ہم بھی پاکستان کے اندر دہشت گردوں کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں، تمام بیک گراؤنڈ سے کر رہے ہیں. ہم نے پچھلے سال تقریباً مجھے نہیں پتا 500 600 700 لوگ ایگزیکیوٹ کیے ہیں، اور آگے بھی ہونے جا رہے ہیں بہت سارے ایگزیکیوٹ، اور ہر بیک گراؤنڈ سے ہیں، اور یہ ہونے چاہیے. اور یہ تنقید جو ہے ہمارے اوپر بھی ہوئی ہے، یہ ہمارا اس میں براہ راست انٹرسٹ ہے. شعیل جو ہے یہ کیا اس میں الزامات تھے؟ میں ایک آپ کو ایک سیمپل دے رہا ہوں کہ یہ 47 جو ایگزیکیوٹ ہوئے ہیں، یہ بڑا اچھا کام کیا سعودی حکومت نے کہ ان کو ایگزیکیوٹ کیا. یہ آپ اس کی اسکرین پہ ذرا دیکھیں آرام سے، اس میں بہت ساری چیزیں، یہ کوئی 9 پوائنٹس ہے، میں آپ کو صرف 2-3 پوائنٹس دکھاتا ہوں. یہ شخص جو ہے فارس الشویل القاعدہ کا، یہ مسلمان ہے، یہ سنی ہے، داعش کا ہے، تکفیری ہے. یہ اس نے کیا کام کیے ہیں؟ یہ جو ہے القاعدہ کی جو آئیڈیالوجی ہے پورے خلیج کے علاقے کے اندر، اس کا یہ سب سے بڑا منظر اور مفکر یہ شخص تھا فارس الشویل. یہ اس نے لٹریچر بنایا ہے، یہ 9 کتابوں کا مصنف ہے، اس نے 9 کتابیں لکھی. اس نے یہ اعلان کیا کہ سعودی حکومت جو اس کا اپنا ملک ہے یہ مرتد ہے، اور اس میں جو مسلمان رہتے ہیں سارے سب مرتد ہیں، یعنی واجب القتل ہے، ان کو قتل کرنا جائز ہے اور کرنا چاہیے. اس نے اور باقی اور کافی چیزیں لکھی گئی ہیں کہ اس کو 2004 میں پکڑا تھا. جب یہ پکڑا گیا، حالانکہ یہ مفکر اور منظر ہے اور کتابیں لکھتا ہے اور انٹرنیٹ پہ کئی فورم چلا رہا تھا اور ریکروٹمنٹ کر رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ اسلحہ بھی پکڑا گیا، اور اس کو جو ہے فائنلی اب جا کے 2004 میں پکڑا تھا اسے، اب جا کے 12 سال بعد اسے ایگزیکیوٹ کیا گیا. تو ایک 47 میں سے ایک یہ ہے، مطلب ہمیں پتہ تو چلے نا کہ ایگزیکیوٹ کون ہوئے. یہ اچھا کیا انہوں نے سعودیوں نے کہ انہوں نے یہ ریلیز کیے ہیں اس طرح کے انفوگرافکس جو ہیں. دوسرا شخص وہ جس پہ ایران اعتراض کر رہا ہے، وہ کون ہے؟ وہ بھی سعودی شہری ہے، انہی 47 کے اندر سے. تو یہ بھی سعودی شہری ہے، یہ ان کا نام ہے نمر النمر. یہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ بیسیکلی ایک سعودی شہری ہے، 1959 میں کی پیدائش ہوئی، سعودی عرب میں پڑے، نارمل سعودی عرب میں نارمل انہوں نے وقت گزارا. 1980 میں جب ایران میں اسلامک ریولوشن آئی تھی اور امام خمینی فرانس سے تہران واپس آ گئے تھے، تو انہوں نے رابطے کیے ہوں گے بہت سے لوگوں سے ایران کے باہر بھی. آپ کو پتا ہے اس وقت ایران چاہ رہا تھا کہ وہ ریولوشن ایکسپورٹ کرے، تو کافی لوگوں کو انہوں نے لبنان سے ادھر سے ادھر سے جو ہے بلائے، سعودیہ سے ان کو بھی بلا لیا. 1980 میں یہ ایران چلے گئے، ان کو کسی نے نہیں روکا، یہ ایران گئے، وہاں پہ یہ پڑھنے گئے اور اجازت سے گئے، ویزا لے کے گئے، سب کچھ نارمل طریقے سے گئے، اس میں کوئی جرم نہیں ہے. پڑھنے گئے وہاں پہ اور پڑھ کے واپس آئے، پھر بھی ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا، ان کو کچھ نہیں کہا. بعد میں یہ اور یہ چیزیں میں اپنی فیس بک پیج پہ لگا رہا ہوں ہمارے پروگرام کی، یہ چیزیں آپ ساری جو ڈیٹا میں ابھی شیئر کر رہا ہوں یہ آج رات کو لگ جائے گا، آپ نے ضرور دیکھنا ہے. تو نمر النمر جو ہیں یہ واپس آ گئے تھے 2004 میں سعودیہ. ان کو پہلی دفعہ 2009 میں پکڑا اور رہا کر دیا، پھر 2006 میں پکڑا، پھر رہا ہو گئے، پھر 8 میں پکڑا، پھر رہا ہو گئے، پھر 9 میں پکڑا، پھر رہا ہو گئے. فائنلی ان کو 2012 میں پکڑا. کیوں پکڑا؟ یہ 3-4 وجوہات کی وجہ سے پکڑا انہیں. یہ ایک تو یہ تھا کہ انہوں نے کھل کے کہا کہ جو مشرقی علاقہ ہے، صوبہ ہے سعودی عرب کا، اس سے جبرن توڑ دیا، الگ کر دینا چاہیے، یہ الگ ملک بنے. جو القطیف کا علاقہ ہے مشرقی سعودی عرب، یہ الگ ملک بن جائے. تو انہوں نے کھل کے ویڈیوز بنائی اور ملک توڑنے کی بات کی. پھر دوسری جو ہے انہوں نے کہا کہ دعوت دی لوگوں کو کہ وہ اسلحہ ہاتھ میں پکڑیں اور لڑیں، ٹیررزم وائلنس کی بات کی. پھر انہوں نے کہا کہ آرمڈ انسرجنسی ہونی چاہیے اپنی سعودی حکومت کے خلاف. آخر میں جب ان کو پکڑے گئے تھے 2012 میں، تو ان کے پاس گن تھی، انہوں نے ریزسٹ بھی کیا. تو ان کو 2006 7 8 9 بہت سارے موقع دیے گئے، یہ نہیں باز آئے، بالکل فارس الشویل کی طرح جو داعش اور القاعدہ کے ہیں، یہ بھی باز نہیں آئے. اور آخر میں ان کو جو ہے 2012 میں پکڑا، 6 7 8 9 پکڑ کے چھوڑتے رہے، 12 میں پکڑا اور 16 کے اب شروع میں جو ہے ان کو پھانسی دے دی گئی. یہ میں آپ کو سیمپل دکھا رہا ہوں کہ ایکچولی یہ جو یعنی کون تھی جو 47 جو ایگزیکیوٹ ہوئے. اب اس کا ریاکشن میرے خیال میں ایران کے لوگ، اچھا پہلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ میجورٹی دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں، چاہے وہ سنی ہوں چاہے وہ شیعہ ہوں، ان کا کوئی غرض نہیں ہے. ایک ملک نے اپنے 47 شہریوں کو دہشت گردی میں ملوث ہونے کے الزام میں ایگزیکیوٹ کیا ہے. اچھا اس میں وہ کر دیا انہوں نے، تو باقی مسلمان جو ہیں سنی اور شیعوں کا کیا اس میں انٹرسٹ ہے؟ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. جو
جو اپوزیشن ہو رہی ہے اس پہ جو بات ہو رہی ہے جو اس پہ بات زیادہ کر رہے ہیں وہ بیسکلی کون کر رہا ہے؟ آپ اگر سوشل میڈیا پہ جائیں تو داعش اور القاعدہ والے جو ہیں وہ اس پہ احتجاج کر رہے ہیں اور ایران کی حکومت کر رہی ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. میں آپ کو بھی دکھانے جا رہا ہوں کہ نہ ایران کے عوام کر رہے ہیں نہ ایران کے لوگ کر رہے ہیں اس پہ پروٹیسٹ. کون کر رہا ہے اس کے اندر؟ ایران کی گورنمنٹ, اور گورنمنٹ بھی پوری نہیں کر رہی. گورنمنٹ کے اندر 2 ادارے ہیں جو کر رہے ہیں. وہ کون ہیں؟ یہ ساری باتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. اگلی جو چیزیں میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے. میں وقفے کی طرف وقفہ لے رہا ہوں ایک, اور آگے بڑی انٹرسٹنگ چیزیں جو میں نے آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں. تو آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے. ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ کیو. ہمارے مغربی جو نیبرہڈ ہے, جو مڈل ایسٹ ہے, اس میں بہت کچھ ہو رہا ہے. ایک میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا فرسٹ سیگمنٹ میں کہ بہت سے لوگ پاکستان میں ان کی رائے یہ ہے کہ ہمیں اس چیز سے دور رہنا چاہیے. وہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے, ہم دور رہیں. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ یہ آگ ہمارے گھر تک پہنچ سکتی ہے, پہنچ رہی ہے آلریڈی. میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کیسے پہنچ رہی ہے. تو چپ رہنے کا بھی یہ مقام نہیں ہے. اس کو ہم ٹیبو نہ بنائیں, اس پہ ہم بولیں اور کھل کے بولیں, اور ہم اس پہ بہت کچھ کر بھی سکتے ہیں. اور کیا کرنا چاہیے ہمیں وہ بھی میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں. میں نے آپ کو جو میٹیریل پہلے سیگمنٹ میں دکھایا تھا وہ ہماری فیس بک پیج پہ آج رات کو ہوگا, وہ آپ نے دیکھنا ہے. جو ابھی میں دکھانے جا رہا ہوں وہ بھی ہے. تو میں نے آپ کو 2 پوائنٹس بتائی تھی. نمبر 1 یہ تھی کہ یہ میری اوپینین ہے, اور میرے خیال میں یہ اس میں کوئی ہمیں وہ حرج نہیں ہونا چاہیے. یہ خود دانشور جو ایرانی ہیں, دانشور لوگ ہیں جو میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی, وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم یہ جو ریاکشن ایران میں کل ہوا, جو ایک مسلم ملک کے اندر دوسرے مسلم ملک کے سفارت خانے پہ دھاوا ڈالا گیا, اور جس سے اس سے سیکٹیرینزم پھیلے گا اور پھیل رہا ہے, اور اس سے مسلمان ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں, یہ غلط ہوا. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. سعودی عرب کا اپنا ذاتی اندرونی معاملہ ہے. 47 سٹیزنز ان کے ہیں, دہشت گردی ملوث پائے گئے تھے, ان کو انہوں نے ایگزیکیوٹ کیا ہے. یہ ان کا ایشو ہے. یہ خود ایران کے اندر بہت سارے سنی ایرانی تھے, وہ ایرانی شہری ہیں, ایرانی سنی ایکٹیوسٹ ہیں, وہ ایگزیکیوٹ ہوئے ہیں. کسی نے سعودی عرب میں یا کسی اور ملک میں انہوں نے اس پہ ریاکشن نہیں کیا یا دھاوا نہیں ڈالا ایرانی ایمبیسیز پہ. یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. کیسے کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے کرتے ہیں. لیکن پہلے میں آپ کو بس دکھا دوں کہ میں نے آپ کو بتایا, اور 2 سیمپلز میں نے آپ کو دکھائی ہیں پیچھے سے. جس نے نہیں دیکھی وہ یہ فیس بک پہ آپ ضرور دیکھیے گا. یہ 2 میں نے آپ کو سیمپلز دکھائی ہیں کہ یہ 2 ایگزامپلز ہیں کہ کون ہے یہ نمر جو ہیں, اور ایک فارس شویل داعش اور القاعدہ کے 2 سیمپلز ہیں ان لوگوں کی جنہوں سعودیہ میں جن کو ایگزیکیوٹ کیا گیا ہے. اور ہمارا انٹرسٹ اس میں کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بھی ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں دہشت گردوں کو, تمام دہشت گردوں کو, ہر بیک گراؤنڈ سے. تو یہ ایک کیس ہے جس پہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے کہ اس پہ ریاکشن کیا ہو رہا ہے اور ہم اس کو کس طرح ڈیل کر سکتے ہیں. کیا ہوا ایران کے اندر کل؟ ایران میں جو کل ہوا ہے وہ انفارچونیٹ چیز ہوئی ہے. میں آپ کو 2 چیزیں دکھانے جا رہا ہوں. پہلے تو دیکھیے تہران کے اندر جو ایمبیسی میں ہوا, سعودی ایمبیسی میں, وہ کیا ہوا. یہ کلپس دیکھیں. یہ دیکھا آپ نے کس طرح جو نوجوان ایرانی ہیں وہ گزرتے ہوئے سامنے سے جا رہے ہیں مشہد میں, ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے یہ کیا ہو رہا ہے. یہ کس نے کیا؟ یہ بیسکلی کچھ اس طرح کی تصویریں بھی آ رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, ہائی لائٹ ہوئی ہوئی ہیں, کچھ فیسز بھی ہوئے ہیں, کچھ ایرانی کر رہے ہیں, کچھ ایران سے باہر لوگ کر رہے ہیں. ہائی لائٹ یہ بیسکلی ایران میں 2 تنظیمیں ہیں جو بہت تشدد پسند ہے, بہت ایکسٹریمسٹ ہیں. ایک ہے بسیج اور ایک ہے IRGC یا ایران کی جو ریولوشنری گارڈز ہیں. یہ 2 بڑے ایکسٹریم ہیں. جو بسیج ہے بیسکلی یوتھ ونگ ہے IRGC کی. IRGC جو ہے وہ ریولوشنری گارڈز ہے. وہ ایک بہت بڑا معتبر ادارہ ہے, بہت بڑا ہے ریولوشنری گارڈز, اور ان کی اپنی انٹیلیجنس ہیں. اور یہ وہ IRGC ہے جو بیسکلی انوالوڈ ہے شام میں, لبنان میں, عراق میں, یمن میں, جو ایران کے اندر بھی اور ایران کے باہر بھی کام کرتی ہے. یہ ساری جو پروٹیسٹ ہوئی ہیں بیسکلی انہوں نے کروائی ہیں, یہ کسی نے کرائی. اور یہ بڑے ایکسٹریمسٹ ہیں. یہ ایون جو ایران کی حکومت ہے ان سے بھی ہٹ کے ان کے مخالف کام کر جاتے ہیں, جیسے کہ یہ ابھی نے سعودی ایمبیسی پہ کیا. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جواد ظریف صاحب جو کہ ایرانی وزیر خارجہ ہیں, یہ دوسرے لوگ ہیں, ان کا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا. یہ بیسکلی انہوں نے الگ سے کیا ہے. اور بہت سے لوگوں کو آپ میں سے یہ نہیں پتا کہ یہ تو سعودی ایمبیسی پہ ہوا ہے. اس سے پہلے جو مشہور واقعہ 1979 کا تھا جو امریکی سفارت خانے میں ہوا تھا, پھر UK, ایک دفعہ پاکستانی سفارت خانے میں بھی ہوا ہے, اور یہ سن 2009 میں ہوا ہے, آج سے 4-5 سال پہلے. اور یہ واقعہ پاکستانی حکومت نے بڑی حکمت سے, بڑی فراخ دلی سے ہینڈل کیا تھا. اس وقت بھی یہی بسیج جو ہیں اور یہ جو IRGC کے لوگ ہیں, ایرانی لوگ نہیں تھے اس میں انوالوڈ, اس میں عوام نہیں تھی اس میں انوالوڈ, اس میں گورنمنٹ نہیں تھی اس میں. یہ بسیج IRGC کے جو لوگ تھے یہ انہوں نے پروٹیسٹ کیا, اور گھس کے جو ہے انہوں نے پاکستانی جھنڈا اتارا,
پاکستانی سفارت خانے سے، اور اس کے بعد جو ہے پھر پاکستان نے کچھ پروٹیسٹ کیا اور ہینڈل کیا. اسے پبلکلی نہیں کیا ہم نے بڑے طریقے سے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ تو ہمیشہ مسلمان برادر ملکوں کو ملاتا ہے. ہم نے جو ہے اس پہ کھل کے بات نہیں کی اور ہم نے اس کو وہی معاملہ ختم کر دیا. تو یہ بیسکلی دو آرگنائزیشن کری. اب میں تھوڑا سا آپ کو کوئکلی ریاکشنز دکھانا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہوا اس کے اوپر. میں آپ کو ایرانیوں کے جو دانشور ایرانی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ آرش کرامے جو ہیں نوجوان ایرانی ہیں، یہ آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں. یہ بڑی زبردست ایک ویب سائٹ چلا رہے ہیں جو ایران کے مسائل پہ تجزیہ کرتے ہیں. آرش کرامی جو ہیں وہ ایران مخالف نہیں ہے، مطلب یہ اپوزیشن میں سے نہیں ہے. یہ مطلب ایران بھی جاتے رہتے ہیں، تہران ایرانی گورنمنٹ سے بھی ڈیل کرتے ہیں. لیکن اس واقعے کے بعد اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اٹیکنگ سعودی ایمبیسی پہ اٹیک کرنا اور بلڈنگ ڈسٹروائے کرنا امپلائیز کی جن کا کوئی تعلق نہیں ہے اس ایشو سے، ایگزیکیوشن سے، یہ ایبسولوٹلی یہ غلط رسپانس تھا. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی. اسی طرح جو ہے پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تریتا پارسی ہیں. تریتا پارسی جو ہیں، آرش کرامی جو ہے میرے اپنے دوست بھی ہیں، میں بھی ان سے رابطے میں رہتا ہوں. تریتا پارسی جو ہیں وہ کہا جاتا ہے امریکی حلقوں میں واشنگٹن ڈی سی میں کہ تریتا پارسی امریکن ایرانین ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ایران کی جو ایک لابی ہے واشنگٹن ڈی سی میں، بڑا ایران بھی بڑا زبردست کام کر رہا ہے امریکہ کے اندر، جیسے سب کر رہے ہیں. پاکستان بھی کر رہا ہے، انڈیا کر رہا ہے، سارے ملک کر رہے ہیں، تو ایران بھی کر رہا ہے. تو جو یہ اس کی نمائندگی کرتے ہیں، ایران کے مسائل کو دیکھتے ہیں وہاں پہ واشنگٹن میں. تریتا پارسی نے بھی یہ ٹویٹ کیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ the wrong response to the wrong act. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سعودیہ میں ہے وہ یہ غلط ہے، یہ ان کی رائے ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے. میرے خیال میں غلط نہیں ہے. سعودیہ نے جو اپنے ان کے شہری ہیں انہوں نے بالکل صحیح کیا ہے. تریتا پارسی کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے سعودیہ میں ہوا ہے، لیکن جو ایران میں ہوا ہے وہ غلط رسپانس ہے. یہ رسپانس نہیں ہونا چاہیے تھا اس طریقے سے. یہ اور تریتا پارسی اور آرش کرامی جو ہیں یہ دونوں بڑے معتبر لوگ ہیں. ایک اور میں آپ کو ریاکشن دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ سمی دماوند ہیں. سمی دماوند جو ہیں یہ بیسکلی جو شاہ ایران تھے ان کی پارٹی کے لوگ ہیں. یہ امریکہ میں مقیم ہے، اور یہ ٹویٹ پہ بڑی زبردست ڈسکشن یہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں ان کی ہوئی ہے. اور اس پہ بیسکلی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بیسکلی ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے. یہ اسی طرح ہی غلط ہے جو ہوا سعودی ایمبیسی کے ساتھ، اسی طرح ہی غلط ہے. اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو یہ اسی طرح ہی ہے. مطلب ایرانیوں، میں آپ کو صرف دکھا رہا ہوں کہ ایرانیوں کی آپس میں ڈسکشن، جو پڑھے لکھے جو دانشور ایرانی ہیں وہ بھی اس پہ بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے اس کے اوپر کہ یہ غلط ہے یہ چیز جو ہو رہی ہے. پھر عرب لیگ نے جو ہے بڑی ایک کھل کے جو کانڈمنیشن کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایرانی حکومت کو عرب ملکوں کے مسائل میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اچھا یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے. میں آپ کو کنکلوژن کی طرف لے کر جا رہا ہوں. ہمیں کیا کرنا چاہیے پاکستان میں؟ بیسیکلی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بہت کلیئر ہونا چاہیے اس چیز کے اوپر کہ جو کل تہران میں اور مشہد میں ہوا ہے، ایک مسلم ملک کے اندر ایک دوسرے برادر مسلم ملک کے ایمبیسی پہ دعویٰ ڈالنا، یہ غلط ہے. اسے ہمیں کھل کے کہنا چاہیے، ہمیں اسے کنڈیم کرنا چاہیے. یہ چیز غلط ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. اور ایران کو چاہیے کہ اس طرح کے ایلیمنٹس جو گورنمنٹ، جو ان کی گورنمنٹ میں نہیں ہے لیکن ان کے اسٹیٹ کا حصہ ہیں، IRGC یا جو بھی بسیج ہے، یہ ان کو کنٹرول کیا جائے. یہ غلط ہے. یہ اس طرح سے مسلمانوں کے اندر ڈویژنز پھیل رہی ہیں، تو یہ نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ سعودی عرب کا حق ہے کہ وہ ایگزیکیوٹ کرے. ہم جو ایگزیکیوشن پاکستان میں کر رہے ہیں اور تمام بیک گراؤنڈ کے لوگوں کی کر رہے ہیں، یہ ہمارا حق ہے. اس میں ہم برداشت نہیں کریں گے کسی کی مداخلت. سعودیہ بھی کر رہا ہے، ایران بھی کر رہا ہے. ایران میں بے تحاشا وہاں پہ ایگزیکیوشنز ہو رہے ہیں، تو ادھر بھی ہو رہی ہیں. تو اس پہ ہمیں یہ ٹیبو نہیں ہے. ہمارے تعلقات ایران سے بہت اچھے ہیں. ایک بڑی اہم بات جو پاکستان کر سکتا ہے، جو ہمیں کرنا چاہیے، جو ہم سعودیہ سے بھی کر رہے ہیں. جنرل راحیل شریف جو ہیں پچھلے سال سعودیہ گئے تھے اور انہوں نے سعودیہ میں یہ بات کی ہے کہ وہاں پہ جو کچھ گروپس ہیں سلفی، جسے ہم یہاں پاکستان میں وہابی کہتے ہیں، جو یہاں پہ پیسہ بھیج رہے ہیں مدارس کو، ان کو روکا جائے. سعودی میں بات ہوئی. ہم یہ بات ہمیں ایران میں بھی کرنی چاہیے کہ ایران جو ہے وہ یہ سیکٹیرینائز نہ کرے. دیکھیں اس ایک سال کے اندر ایک انفارچونیٹ واقعہ ہوتا ہے حج کے دوران، اسے سیکٹیرین رنگ دے دیا گیا. یہ واقعہ ہوا جو کہ داخلی اندرونی معاملہ، اس کو بھی سیکٹیرین رنگ دے دیا گیا. یہ چیزیں ایران ختم کرے اس چیز کو، کیونکہ اس سے تفرقہ ہو رہا ہے، اس سے جو ہے ڈویژن ہو رہا ہے. اور انفارچونیٹلی جو ایکسٹریمسٹ ہیں دونوں طرف میں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہو اور دوسرے لوگ بھی چاہتے ہیں. تو یہ چیزیں ہم اپنا ایک بڑا کھل کے کردار ادا کر سکتے ہیں کہ یہ پالیٹکس میں سیکٹیرینزم نہ لایا جائے. ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے. جو ظاہر سفارتی جو اقدار یا ویلیوز ہیں، جو کنونشنز ہیں، ان کی خلاف ورزی ہے جو کل ایران میں ہوا ہے. ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے ایک دفعہ 2009 کے اندر. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اس کو ہم پیچھے رکھیں.
مسلمان ممالک ایک دوسرے کے اندر مداخلت نہ کریں. یہ ہمیں کھل کے بات کرنی چاہیے, کیونکہ اگر ہم یہ بات نہیں کریں گے تو اس کی آنکھ جو ہے وہ ہمارے اندر بھی لگ رہی ہے, کیونکہ سعودیہ بھی پیسے مدرسوں کو بھیجتا رہا ہے اور ایران بھی بھیج رہا ہے, ایران بھی یہاں پہ انوالوڈ ہے. اور یہی IRGC اور جو بسیج کا میں نے نام لیا آپ کو, یہ ہمارے پاکستانی نوجوانوں کو مس لیڈ کر کے, مس گائیڈ کر کے اپنی جنگ لڑنے کے لیے بھیج رہے ہیں شام میں اور عراق میں اور دوسری جگہوں پہ. اور آخر میں جو ہے میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز دکھانے جا رہا ہوں کہ, اور یہ میں ڈسکس کر رہا تھا اپنے ایرانی دوستوں سے, کہ اگر آپ اعتراض کرتے ہیں کہ سعودی حکومت نے اپنے ایک سعودی شہری, جو کہ اتفاق سے وہ سعودی شیعہ ہے, 47 میں سے سارے جو ہیں وہ سنی مسلمان تھے, 4 جو تھے وہ جن کا تعلق بیرونی کچھ ملیٹنٹ آرگنائزیشن سے, حزب اللہ سے بیسکلی, اور انہوں نے, اور وہ ملوث پائے گئے ہیں. الخبر دھماکہ ہوا تھا ایک بہت بڑا سعودی عرب کے اندر, اس میں وہ انوالو پائے گئے ہیں اس کے اندر, تو انہوں نے کیا ہے. تو آپ کو اعتراض ہے کہ نہیں کہ وہ عالم دین تھا, حالانکہ وہ عالم دین نہیں تھے بیسکلی, لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ عالم دین تھا, تو ایران نے خود کیا کیا تھا آیت اللہ منتظری کے ساتھ. یہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں, آیت اللہ منتظری بڑے معتبر عالم فقہ جعفریہ کے, معتبر عالم دین. ان کی کتابیں جو ہیں شیعہ علماء, سنی علماء بھی پڑھتے تھے, بلکہ مجھے پتا ہے کہ ان کی کتابیں جو ہیں ازہر شریف کے اندر مصر میں بھی پڑھائی گئی ہیں آیت اللہ منتظری کی. آیت اللہ منتظری کو پولیس کسٹڈی کے اندر 2009 میں, ایک تو ان کو 20-25 سال سے جیل میں رکھا گیا, پھر 2009 میں پولیس کسٹڈی میں ٹارچر کرتے ہوئے, جو ان کے اہل خانہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹارچر کرتے ہوئے ان کو قتل کر مارے گئے تھے وہ. اور بڑی پروٹیسٹ ہوئی تھی 2009 کے اندر جب وہ آیت اللہ منتظری جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے یا قتل ہو گئے تھے. تو اس پہ تو ایران میں بھی آپ نے بھی کیا تھا, یعنی آپ سعودیہ پہ ان کے اپنے شہری پہ وہ کر رہے ہیں. یعنی آپ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آپ کسی کے ملک میں مداخلت کریں گے, 100 چیزیں آپ کے بارے میں بھی اٹھائی جا سکتی ہیں. یہ ہمیں پاکستان میں کھل کے ان چیزوں پہ بات کرنی چاہیے. میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے. دوسری یہ کہ خود ایران کے اندر سنی ایکٹیوسٹ ہوئے ہیں ایگزیکیوٹ, کسی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا. یہ بہت ساری پوائنٹس اس طرح کی جو اٹھائی جاتی ہیں جو اٹھ سکتی ہیں, نہیں اٹھنی چاہیے. اسے ہمیں ختم کرنا چاہیے. ہم یونیک پوزیشن میں ہیں پاکستان میں, ہم سعودیہ سے بھی بات کر سکتے ہیں, ہم ایران سے بھی بات کر سکتے ہیں. ایران پہ جب بات کرنے کی بات آتی ہے, بہت سے لوگ وہ جاتے ہیں کہ نہیں یار یہ ٹیبو ہے, ایران پہ نہیں بات کرتے. میرے خیال میں بات کرنا چاہیے, کیونکہ آگ جو ہے ہمیں ہمارے بارڈر تک آ چکی ہے اور لگ رہی ہے, اور اس پہ ہم ذرا بات کرتے ہیں آگے چل کے اگلے سیگمنٹ کے اندر. آپ میرے ساتھ رہیں, وقفے کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ کیو. ایک ویو پوائنٹ ہے پاکستان میں جو کہتی ہے کہ مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہم بالکل دور رہیں, اس پہ کامنٹ نہ کریں, ہم اس میں انوالو نہ ہوں. لیکن فیکٹ یہ ہے یہ ہمارا ویسٹرن نیبرہڈ ہے, اور جو وہاں ہو رہا ہے وہ ہم اس سے براہ راست متاثر ہو رہے ہیں. ہمیں اس پہ بولنا چاہیے اور ہمارا موقف بیلنسڈ لیکن موقف اسٹرانگ واضح ہونا چاہیے. جانا چکری صاحب مجھے اس وقت جوائن کر رہے ہیں, جن کی بڑی نظر ہے آپ کی افغانستان کے اوپر بھی اور مڈل ایسٹ پالیٹکس کے اوپر بھی. یہ جو ہو رہا ہے اس وقت, پہلے آپ بتائیں آپ کا ٹیک کیا ہے اس کے اوپر؟ میرے خیال میں جو مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے, 2 اہم ممالک ایران اور سعودی عرب کی جیو پولیٹکس, ان کی ایک فارن پالیسی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں نے کوشش کرنا ہے کہ اس پورے خطے میں ریجنل ایک پاور کے طور پہ ایمرج ہو. ایران کی کوشش ہے کہ وہ ریجنل پاور بنے, سعودی عرب کی کوشش یہ کہ وہ ریجنل پاور بنے. اور ان کی فارن پالیسی جو ہے وہ سیکٹیرین بیسڈ ہے, یعنی یہ سیکٹیرینزم کے ذریعے اپنا پاور پروجیکٹ کرتے ہیں پورے مشرق وسطیٰ میں. اس میں اگر آپ گریٹر مڈل ایسٹ کی بات کرتے ہیں, جس میں پاکستان بھی آ جاتا ہے, افغانستان بھی آ جاتا ہے, اس میں پاکستان بھی شامل ہے. اور یہاں پہ ایسے گروپس ہیں, ایسے لوگ ہیں جہاں دونوں ممالک کے ساتھ ان کے قریبی تعلقات ہیں. پھر مڈل ایسٹ میں آپ نے دیکھا جب شام میں یہ جھگڑا شروع ہوا, پاکستانیز یہاں سے گئے, بشار الاسد کی حکومت کی دفاع میں لڑے, ان کی لاشیں آئی ہیں پاکستان میں, ایران میں آئی ہیں. اسی طرح داعش کی سپورٹ زیادہ تر وہ دفن ایران میں ہوئی ہیں, اور ادھر کھرم ایجنسی فاٹا میں وہاں پہ بھی ان کی لاشیں بھیجی گئی ہیں. ان کا راستہ افغانستان, ایران اور ہوائی استعمال ہوا ہے. اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھا ہے داعش کی سپورٹ میں بھی لوگ یہاں سے نکلے ہیں. تو مڈل ایسٹ میں جو ہو رہا ہے ہم پہ اس کا براہ راست. اس پہ تھوڑا سا بتائیں نا جگری صاحب کہ یہ جو ریاکشن ہے اس وقت ایران کا, میری رائے میں یہ ریاکشن اس میں ایگزیجریشن ہے. یہ ریاکشن نہیں ہونا چاہیے تھا. 47 دہشت گرد سعودی ہیں, سعودی شہری ہیں, اس میں کوئی اہم شخصیت نہیں ہے, تنظیموں سے سب کا تعلق ہے. اور ایک ملک کے اندر دہشت گرد ثابت جن کے اوپر ہوئی ہے, وہ دوسرے کوئی بھی ملک ہو وہ انٹرفیئر کیوں کرے؟
دیکھیے جو ہیومن رائٹس کا ایک ٹول ہے انسانی حقوق کے نام پہ سعودی عرب ایران نے یہ موقف لیا ہے کہ سعودی عرب میں جو کچھ ہو رہا ہے یا جو واقعات ہوئے ہیں جن لوگوں کو سزائے موت دی گئی ہے یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہے. اب ہیومن رائٹس وائلیشن ایک ایسا ٹول ہے جو خود ایران کے خلاف بھی استعمال ہوا ہے. پچھلے ایک سال میں تقریباً 2000 سے زیادہ لوگوں کو موت کی سزا وہاں پہ ہوئی ہے اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہے. اسی طرح مغرب نے بھی مسلمان ممالک کے خلاف یہ ٹول استعمال کیا ہے. آپ کو معلوم ہے جب عراق پہ حملہ ہو رہا تھا وہاں پہ ڈکٹیٹرشپ صدام حسین کے خلاف انہوں نے بات کی کہ وہاں پہ لوگوں کو آزادی دلانی ہے. شام میں بھی یہ آج یہی کہہ رہا ہے, مغرب میں یہی ہو رہا ہے کہ وہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو یہ ایک ایسا ٹول ہے. پھر کل لوگ یہاں پہ بھی کہیں گے کہ جی آپ جن دہشت گردوں کے خلاف APS پشاور کے جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف آپ کاروائی نہ کریں, یہ ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہے. پھر بلوچستان میں جو سیپریٹسٹ ہے, جو پراکسی گروپس ہیں جو پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں, وہ بھی ہیومن رائٹس. تو ہم اس کو ایز اے ٹول کے طور پہ ہمیں سمجھنا چاہیے. لہٰذا اس میں کوئی لاجک نہیں ہے کہ آپ ایک ملک کے فارن پالیسی کو اس کو بنیاد بنا کے دوسرے ملک کے اندرونی پالیسی میں مداخلت کر رہے ہیں. اب اچھا ایک یہاں پہ بڑی اہم پوائنٹ یہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ویسٹرن ممالک جو ہیں, مغربی ممالک جو ہیں, انٹرفیئرنس کر رہے ہیں ہمارے علاقے کے, ہمارے یعنی ریجن میں ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں سیکٹیرینزم. لیکن یہاں پہ جو انفارچونیٹ چیز ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ باہر تو دور کی بات ہے, یہ تو ہم خود مسلمان آپس میں کر رہے ہیں, یعنی ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا, ایک دوسرے کے اوپر, ایک دوسرے کے ملک. اب یہ جو کل تہران میں اور مشہد میں ہوا ہے سعودی قونصلیٹ کے اوپر اور سعودی ایمبیسی کے اوپر, اس پہ کیا موقف اختیار کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں ہمیں جو ہے اس حد تک نہیں جانا چاہیے. جو ریئیکشن ہم دیکھ رہے ہیں دونوں ممالک کے درمیان جو ایک ٹینشن کی فضا بنی ہے, اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں ٹینشن ہمیں کم کرنا چاہیے. لیکن ہم خود وکٹم ہیں اس ٹینشن کے. آپ کو معلوم ہے کہ خود ایران کے پاکستان میں ایسے گروپس پہ بڑا اثر ہے جو یہاں پہ اب احتجاج کر رہے ہیں. انہوں نے یوم سیاح منایا ہوا ہے. ایک واقعہ سعودی عرب میں ہوتا ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے ماضی میں سعودی عرب اور ایران دونوں کے ہمارے جو مدارس ہیں ان کے لیے فنڈنگ سب کے سامنے ہیں, ان کے ٹیلی ویژنز ہیں یہاں پہ. حتیٰ کہ معاشی لحاظ سے کچھ لوگوں کو یہ پیسے دیتے آ رہے ہیں, جس میں اسلامی نظریاتی کونسل کے کچھ ممبران کا بھی ذکر بھی اس میں آیا ہے. تو اس لیول پہ ہمارا ملک میں ایک پراکسی جنگ کے لیے جو معاشی اسباب ہے وہ جمع ہوئے ہیں. حزب اللہ پاکستان بھی بن گیا ہے, ان کا فیس بک پیج ہے, باقاعدہ وہ ریکروٹ کر رہے ہیں. مطلب وہ بھی چیز جو پہلے نہیں تھی, یہ ایک نئی چیز شروع ہوئی ہے. اصل میں یہ پاکستان جو مڈل ایسٹ میں جو جھگڑا ہے اس کا بھی ایک جگہ ہے. یہ ایک سرزمین بن چکی ہے. APS پشاور اٹیک کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ نیشنل ایکشن پلان کو ہم عملی کرتے, ہم بارڈر کنٹرولز کو جو ہے مضبوط بناتے تاکہ لوگ شام نہ جا سکے, لوگ افغانستان نہ جا سکے, لوگ عراق نہ جا سکے. لیکن بدقسمتی سے ابھی تک ہم وہ امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے. اسی طرح یہاں پہ جو تنظیمیں, جو گروپس جو وائلنٹ ہیں, جو ایکسٹریمسٹ ہیں, چاہے ایک فرقے کے ہیں یا دوسرے فرقے کے ہیں, ان کے خلاف جس طرح کاروائی ہونی چاہیے وہ ابھی تک نہیں ہو رہی, جس کے نتیجے میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے ٹریمرز یا اس کے جھٹکے پاکستان میں محسوس ہوتے ہیں. تو جگجی صاحب اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پھر ہمیں کھل کے بات کرنی چاہیے. دیکھیں اب میری ایک ویو پوائنٹ ہے یہاں پہ کہ میں آپ سے and I want your opinion on this کہ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں سعودی کے ساتھ بھی, اور ہمارے اچھے تعلقات, اسٹرانگ کمیونیکیشن ہے, ایشوز ہوتے رہتے ہیں لیکن کمیونیکیشن ہماری بہت اچھی ہے ایران کے ساتھ. سعودی کے ساتھ بھی ہمارے ایشوز ہوئے ہیں, جیسے یمن پہ ہم ان کو ہیلپ نہیں کر سکے, لیکن کمیونیکیشن ہماری ہے ایران کے ساتھ بھی ہے. کیا ہمیں یہ کہنا نہیں چاہیے کہ سیکٹیرینزم کو ہم یہ ایران سے بھی کہہ سکتے ہیں, ہم سعودیہ سے بھی کہہ سکتے ہیں, ایران سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیکٹیرینزم اپنی پالیسی سے نکالیں, کیونکہ ہم متاثر ہو رہے ہیں اس سے, اور ہمارے ہاں ریکروٹمنٹ جو ہے پاکستانی نوجوانوں کی بند کی جائے. یہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں بہت ٹیبو سبجیکٹ بنا ہوا ہے. یعنی مثال کے طور پہ ابھی جیسے یہ ایک ملک ہے سعودیہ ہے, اس اپنے 50 سٹیزنز کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے. میرے خیال میں ہمیں اپنے ایرانی دوستوں کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ کو اس پہ نہیں کیا ضرورت تھی بولنے کی. ایک ان کا اپنا وہ ہے, اس کے اندر وہ کر رہے ہیں, آپ اس پہ کیوں بول رہے ہیں؟ اس سے سیکٹیرینزم بڑھ رہی ہے, اس سے آپ موقع دے رہے ہیں باہر تیسرے ممالک کو, مغربی ممالک کو, اور وہ کر رہے ہیں. وہ بڑا خوشی, آپ دیکھیں CNN کی کوریج, BBC کی. تو یہ رول ڈائریکٹ ہمیں میرے خیال میں اب بولنا چاہیے, ہمیں یہ ٹیبو اس کو ہم نہ بنائیں. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, ایک دوست ملک کی حیثیت سے ہمیں فرینک ڈسکشن کرنا چاہیے, لیکن یہ ان کا حق ہے جو پالیسی وہ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں, نہ وہ ہمیں ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں نہ ہم انہیں ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہمارے جو ایشوز ہیں ہمیں فلیگ کرنا چاہیے. مثلا آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان نے بڑی پراختیلی کا ثبوت ہر وقت دیا ہے. انڈیا کے ساتھ
साथ ईरान के बहुत क्लोज ताल्लुकात है। अफगानिस्तान के मगरब में शाह बहार बंदर की एयरपोर्ट के लिए एक कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा रोड प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, जो एक काउंटर बैलेंस है गवादर के लिए। हमने इसको कभी माइंड नहीं किया। इसी तरह जो है आपको मालूम एक प्रॉक्सी वॉर बलूचिस्तान में हो रही है, जिसमें ईरान की फुटप्रिंट्स सबके सामने वाजे हैं और इसके सबूत भी हमारे सामने आए हैं। फिर भी हमने जो है डिप्लोमेटिक लेवल पे इसको चैलेंज नहीं किया है। तीसरा अहम बात यह कि उनके जो एक तासुर है कि ये पाकिस्तान में उनके सियासी ताल्लुकात से बढ़ के माशी भी लिंक्स हैं बहुत से ग्रुपों के साथ, इस पे भी हमने एहतजाज नहीं किया है। और इससे जो फंडिंग का इश्यू है, ऐसे मदारिस जो सीरियसली फिरका वारियत में मुलविस हैं, उनके खिलाफ भी हमने ईरान के साथ ये बातें नहीं उठाई हैं। तो मेरे ख्याल में जहां हम सऊदी अरब के साथ हमें ये बातें हमने की हैं और करनी चाहिए, इसी तरह राहील शरीफ ने सऊदी में उठाई थी ये पिछले साल। बिल्कुल, ये अब वक्त आ गया है। नेशनल एक्शन प्लान का मतलब ये है कि हमारी जो अंदरूनी हमने जो मुश्किलात है उस पर भी काबू पाना है, लेकिन जो हमारी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से इश्यूज हैं हमारे हमसाया ममालिक के साथ, वो भी हमने करना है। सिर्फ ये कि जी हमारे उनके साथ ताल्लुकात हैं और यहाँ पे बहुत सी कम्युनिटीज हैं, हमारे रिलीजियस ताल्लुकात हैं, उन पे कोई असर पड़ेगा। मेरे ख्याल में हम जो पाकिस्तानी हैं हमें समझना चाहिए कि अगर दूसरों की जंग में हम शामिल होंगे ये हमारे कौमी मुफाद में नहीं है। हम जगदीश साहब खुल के ही कह देना कि पाकिस्तानी जो मुसलमान हैं, सुन्नी हो या शिया हो, ना सऊदीया हमें रिप्रेजेंट करता है ना ईरान हमें रिप्रेजेंट करता है। ये तो अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं। हम अपने इंटरेस्ट के मफादात के जामिन और डिफाइन करने वाले हमें खुद होना चाहिए। हम इनके पीछे दो के नहीं जाएं या किसी और की भी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और ये भी है, एक तो ये कि हमें डिप्लोमेटिक लेवल पे ये बातें उठानी चाहिए। फिर दूसरी बात ये जो मैंने इशारा किया कि जब यहां पे नेशनल एक्शन प्लान अमली होगा तो हमारे बॉर्डर्स कंट्रोल में आएंगे, जो लोग बाहर जाएंगे उन्हें सजा मिलेगी, इसी तरह लोग डिस्करेज होंगे और इनके जो फॉरेन लिंक्स हैं वो कंट्रोल होंगे। अगर हमने ये प्रॉक्सी जंग को पाकिस्तान में शिकस्त नहीं दी तो ये जो 88 का जो हमने दहाई देखा था वो वापस पाकिस्तान में आएगा और खुदा न खास्ता जो फॉल्ट लाइन है सेक्टेरियन, वो जो गैप है वो एक खलीज के तौर पे हमारे सामने आएगा और फिर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। जगदीश साहब मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, एक्सीलेंट पॉइंट्स हैं सारी। ये अगला सेगमेंट जो है बड़ी इंटरेस्टिंग, दो तीन चीजें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। आप से मैं मुलाकात भी कर सकता हूं अगर आप इस्लामाबाद में है परसों। कैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट है उसके बारे में बताता हूं, वक्फे के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एट क्यू। परसों मंगल के दिन यानी कि मंगल को 66th एनिवर्सरी है उस पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन की जो कश्मीर पे प्लेबिसाइट और हक खुद इरादियत के हवाले से पहली दफा पास हुआ था। और इस पे पाकिस्तान के मोतबर सीनियर डिप्लोमेट जमीर अकरम साहब जो कि यूएन में उनका बड़ा वसी तजुर्बा है, उनके साथ इंटरेक्शन करने का बेहतरीन मौका है। मैं वहां पे हूंगा, कुछ मेरे कॉलीग्स हैं, कुछ मीडिया के लोग हैं, कुछ एंकर्स हैं, कुछ और एक्टिविस्ट हैं, कुछ पीएचडी स्टूडेंट्स हैं। हम सब वहां पे होंगे और बड़ी जबरदस्त डिस्कशन हमने करनी है। ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इवेंट का, ये मेरे पेज पे हमारे एट क्यू के इस वक्त जो है वो लग चुका है। आप इस पे रजिस्टर करें और अगर आप इस्लामाबाद में जरूर आएं, मैं भी वहां पे हूंगा, हम डिस्कस करते हैं। ये जो है बड़ी अहम ओकेजन है तो उस पर बात करेंगे वहां पे। और इसके बाद एक और चीज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, बड़ी जबरदस्त डेवलपमेंट ये हुई है नेपाल के हवाले से। आपको शायद ये खबर अनफॉर्चुनेटली हमारे मीडिया में हाईलाइट नहीं हुई। यूके गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 1 जनवरी से 1 जनवरी से, यानी कि 2 दिन गुजर गए इस बात को, 3 दिन, 1 जनवरी से तमाम इमदाद जो भारत को मिलती थी, और आप ये भी हैरान होंगे सुन के कि भारत को अभी तक यूके से इमदाद मिल रही थी सालाना, वो इमदाद बंद कर दी गई है। क्यों बंद कर दी गई? क्योंकि भारत ने 4 महीने से ब्लॉकेड किया हुआ है नेपाल का। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और ये ट्रेंड चल रहा है बड़ा जबरदस्त है कि यूके कम्स टू नेपाल रेस्क्यू। नेपाल पर भारत ने ब्लॉकेड किया हुआ है, दूध नहीं पहुंच रहा, खाने पीने की चीजें नहीं पहुंच रही। और पहले भी मैं कह चुका हूं कि पाकिस्तानी हुकूमत जो है थोड़ा सा शेर दिल बने। शेर का आपने लोगो तो इलेक्शन लिया हुआ है नून लीग ने, थोड़ा सा इसमें भी थोड़ा सा दिखाएं और आप जहाज भेजें तैयारे और ये इमदादी सामान पहुंचाएं नेपाल। यूके ने स्टैंड लिया है कि 4 महीने से जो है ब्लॉकेड हुआ हुआ है नेपाल का, इंडिया ने किया हुआ है क्योंकि इंडिया के सियासी इख्तिलाफात है नेपाल से, तो ये ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं क्योंकि ये लैंडलॉक कंट्री है नेपाल। और उस पर आप ये चीजें देख रहे हैं, बड़ी जबरदस्त ट्विटर पे चीजें आई हैं। सबसे अहम जो चीज जो मेरे काम की है वो ये है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अजीत डोवाल साहब की तस्वीर है। इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट
terrorism supplier that is generously funding ISIS افغانستان کے اندر, harboring terrorists in نیپال, جو نیپال میں کام کر رہے ہیں دہشت گرد, چائنا میں کر رہے ہیں, ویتنام میں, بنگلہ دیش, پاکستان, افغانستان, ایران, اور اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم کر رہا ہے انڈیا کشمیر کے اندر. تو یو کے گورنمنٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جو نیپال کے ساتھ جو پالیسی اختیار کی ہوئی ہے بھارت نے, اس کے مد نظر جو ہے 1 جنوری سے جو ہے تمام جو یو کے کی امداد جاتی تھی اور جا رہی تھی ابھی تک 2015 تک, وہ بند کر دی گئی ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے ایک بڑی اہم چیز جو آپ سے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں, وہ آخری پوائنٹ ہے, وہ سی پیک کے حوالے سے ہے. پٹھان کوٹ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ایئر بیس پہ ان کے حملہ ہوا, 40 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی ابھی تک جو ہے وہ اس کو کلیئر نہیں کر سکے پٹھان کوٹ کو. بڑی سوالات اٹھ رہے ہیں پرفارمنس پہ انڈین آرمی کے. کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ختم کر دیا ہے, کبھی کہتے ہیں 4 ہیں, کبھی کہتے ہیں 6 ہیں, کبھی کہتے ہیں ہم نے 5 مار دیے ہیں, اب ہم نے 6 مار دیے ہیں. 6 نہیں مارے, 5 مارے ہیں, 1 بچ گیا ہے. نہیں, 1 تھا نہیں, 5 تھے, وہ 6 ہیں ہی نہیں. اور بڑا کنفیوژن جاری ہے انڈیا کے اندر اس حوالے سے. لیکن ایک چیز ابھی تک انڈیا جس چیز پہ بات نہیں کر رہا, جو بہت اہم ہے, جس پہ صرف میں نے بات کیا تھا کل, اور وہ یہ ہے کہ اس اٹیک سے مسئلہ پنجاب جو ہے وہ اجاگر ہو گیا ہے. کیونکہ پنجاب میں اکتوبر سے جب سے وہاں پہ توہین کی انہوں نے ہمارے سکھ بھائیوں کی مقدس کتاب کی, وہاں پہ انڈین پولیس کے اوپر, انڈین رینجرز پہ اٹیک حملے ہو رہے ہیں. اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے کہ اس کا بھی اٹیک کا بھی اس پہ لنک ہو. وقت میرے پاس بالکل ختم ہے. کشمیر والی آپ لنک ضرور فیس بک پیج پہ ہمارے چیک کریے گا. اگلے ہفتے آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. اس وقت تک لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.